ان مذاکرات کے نتیجے میں میرے متعلق ایک امپریشن ہے کہ میں کوئی مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہوں. میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن پچھلے چند سال کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، 10-12 سال 15 سال کی، تو جتنے بھی انیشیٹوز لیے گئے اس سمت میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لیے گئے. 2013 کے الیکشن کے بعد جو ہے بنی گالہ میاں نواز شریف کیا، وہاں پہ مذاکرات تو کوئی نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے 40 لاکھ روپے کی ایک سڑک مانگ لی جو میاں نواز شریف نے تعمیر کر دی. ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے کہ ہم نے مذاکرات کا جو آفر ہے یا مذاکرات کا ایک پروسیس جو ہے اس کی حمایت جو ہے، چاہے ہم پاور میں تھے یا پاور میں نہیں تھے، ہم نے اس کی حمایت کی. یہ بات جو ہے یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اسمبلی کے فلور پہ کہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا، بلکہ بدتمیزی کے ساتھ رسپانس دیا جاتا تھا. اور ہم جب پاور میں آئے، پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہ حکومت تھی یا اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، اس میں بارہا تکرار کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے. کو مجھے بتائے تو صحیح. سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات کا میں مخالف ہوں، لیکن مجھے کو بتائے تو صحیح اس چیز کا. یہ 15 دن میں کیا کوئی نسخہ جو ہے سامنے آیا ہے، کیا کوئی تعویذ آیا ہے یا کیا ہوا ہے، کسی نے پھونک ماری ہے کی ہے کہ یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں. میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، قطعی طور پہ خلاف نہیں ہوں. آپ 15 دن پہلے کے جو ہے اگر بیانات جو ہے پیچھے چلتے جائیں 2-2.5 سال میں تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں گے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ رفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بڑے نامی گرامی بھاری بھرکم جو ہے ہیوی ویٹ شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی بتا دے مجھے کہ نہ 15 دن جو ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر. میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے. جب لیڈر آف اپوزیشن تھا جب بھی بات کرتا تھا تو اس کرسی موڑ کے ساڑھے وال پشت کر چھڑتا ہے سی نے میرا. مجھے اگر میں سب سے بڑا دائی مذاکرات کا بن جاؤں گا اگر مجھے یہ بتائے کہ 15 دن جو ہے کہ ڈنڈا شنڈا میں بالکل سپیکولیٹ نہیں کروں گا. اگر میں کوئی قیاس رائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس پروسیس کو نقصان پہنچے. میں نہیں کروں گا، قطعی طور پہ نہیں کروں گا. میں صرف ایک بات کروں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اٹیمپٹ ہونا چاہیے. بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے اواخر سے لے کے 70 کی دہائی کے اوائل تک ویٹنام کی جنگ جاری رہی، اور جیسے سے جنگ بھی جاری تھی اور سائملٹینیسلی پیرس میں جو ہے امن کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے.
لیکن ان میں کوئی سنسیئرٹی تھی، کوئی، میرا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. پلڑا جو ہے وہ ویتنامیوں کا، ہوچی من کا بھاری تھا یا امریکہ کا بھاری تھا، یہ سلسلہ جاری تھا. برابر کی جوڑ تھی، آخر ویتنامی جیت گئے. میں حق میں ہوں، لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن خیال رکھیے اور رولو نہ جائیے کدھر. یہ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے. لاہوری ہے، سارے تھی بیٹھے تھے، لاہور ہی رہن والا ہے نا وہ. نہیں جی، ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے. نہیں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. نہیں ذاتی نہ بات کریں گی. ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری، ان کے جنازے بھی مل گیا، وہ بیمار ہوئے، ان کو ملنے مل گیا. وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ، میں بالکل خلوص کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے. میں خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں اس ملک میں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، یہ پاور سینٹرز ہیں، بگ بزنس ہے. ان کو بیٹھ کے اس ملک کی جو پرابلمز ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے. آپ دیکھیں، بی بی شہید نے، میاں نواز شریف نے، ہم دست و گریبان رہے، کئی دہائیاں دست و گریبان رہے، 70 کی دہائی سے لے کے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جب خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، بڑی بڑی تلخیاں ہوئیں، لیکن دونوں نے نہایت سنسیریٹی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دونوں نے سائن کی. اور میں نے اس کے بعد بی جو ہے چند سال اس کے بعد زندہ رہی، 2-3 سال میرے خیال زندہ رہی. اور جو اس کے بعد جو ہے ابھی کبھی کبھی کھڑا کھڑوک ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں، لیکن ایک بیسک جو ہے، ایک بنیاد جو ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے ہم نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا، نہیں ڈیمیج کیا. ایک لحاظ اس میثاق جمہوریت کا ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کی عزت آبرو کو جو ہے، ضرور ہم اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو ہے جب ان کی یہاں پہ حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، ہماری حکومت تھی اور ان کی فیڈرل حکومت تھی، تو تلخیاں ہوئیں. لیکن ہم دوبارہ 90 کی دہائی یا 80 کی دہائی یا 70 کی دہائی کی دہائیوں میں جو تلخیاں تھیں ان کی طرف واپس نہیں گئے. ایک ڈیکورم جو ہے، ایک پولیٹیکل ڈیکورم ہم نے مینٹین کیا. آپ دیکھیں کہ انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں خون ہے، صادق اور سلمان کے والد کا. ہر ایک کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. ایک رواداری، ایک برداشت، ایک لحاظ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا. آپ دیکھیں، جب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب بندہ جو ہے گھیرا ہو، قید وچ ہوئے، مقدمے ہون،
رول رہے ہوئے تو پھر مذاکرات کی گل کرے تو تھوڑا سارا جڑا ہے ون شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. ذرا غور کر لینا چاہیے. میں ہماری جو تاریخ ہے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ مذاکرات کے حوالے خصوصاً پچھلے 12 13 14 سال میں وہ بار بار جو ہے دہراتی گئی. آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 3 موقعوں کے اوپر جو ہے ہمارے حکمرانوں نے بار دیکھا ہے یا ہماری قوتوں نے بار دیکھا ہے. جنرل ضیاء صاحب نے دیکھا امریکہ کی طرف اور ان کے بحاف پہ ہم کرائے کے فوجی بن کے کرائے کے ٹٹو بن کے ہم نے جنگ لڑی. اس کا نتیجہ آج بھی بھگت رہے ہیں. میں اس قسم کی باتیں کر جاتا ہوں، گالاں شگلاں پیندیاں رہندیاں میڈیا دے وچ.